اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج سورۃ طٰہٰ کا پہلا اور دوسرا رکوع، اس پہ آج ہم گفتگو کریں گے اور یہ ہمارے مطالعہ میں شامل ہے۔ سورۃ طٰہٰ کا ابتدائی تعارف وہ میں نے آپ کے سامنے گزشتہ ہفتے کو رکھا تھا، اور آج انشاءاللہ تعالی آیات نمبر 1 سے لے کر 54 تک یہ ہمارا آج کا مطالعہ ہے۔ آج تقریباً کوئی 15 نکات ہیں اور بہت ہی اہم باتیں، اس لیے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام ایسے پیغمبر ہیں کہ جن کے ماننے والے آج بھی موجود ہیں، بلکہ حضرت مسیح علیہ السلام کو ماننے والے بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کو مانتے ہیں، اور پھر ہم مسلمان مومن بھی حضرت موسیٰ علیہ السلام کی نبوت اور رسالت پر ایمان رکھتے ہیں۔ اس صورت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بڑا تفصیل سے جو آپ کو نبوت کا ملنا ہے، اور پھر اس کے بعد جو آپ کی زندگی میں مشکلات آئیں، اور پھر آپ اپنی قوم بنی اسرائیل کو لے کر آپ مصر سے نکلے، یہ اس صورت میں بیان ہے۔ اور قرآن مجید میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کا بہت زیادہ ذکر ہے، آپ کی قوم کا بھی، بنی اسرائیل کا، قوم یہود کا، اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا۔ سورۃ طٰہٰ کا آغاز اور پہلا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے یہ ہمیں بات بتائی ہے کہ داعی، دعوت دینے والا، اس کا کیا رویہ ہوتا ہے، اور قرآن مجید یا دعوت اور تبلیغ کس شخص پر اثر کرتی ہے۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ داعی کا یہ رویہ ہے کہ وہ بے چین اور مضطرب ہوتا ہے لوگوں کی رہنمائی اور لوگوں کی ہدایت کے لیے، کہ لوگ کسی طرح ہدایت پہ آ جائیں اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید اور آخرت ان پہ ایمان لائیں اور اپنی زندگی کو سنواریں۔ یہ درد ہوتا ہے، یہ سوز اور یہ نیت ہوتی ہے ایک داعی کی، اور ہدایت ہمیشہ اسی کو نصیب ہوتی ہے، اور یہ نصیحت اسی کے لیے ہوتی ہے کہ جو خشیت رکھنے والا ہوتا ہے۔ یعنی خشیت سے مراد یہ ہے کہ جو ایک حقیقت شناس ہوتا ہے، جس میں طلب اور لگن ہوتی ہے کہ میں حق کو پاؤں اور سچائی تک پہنچوں۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس صورت کا آغاز یہاں سے کیا، یعنی آیت نمبر 1، 2 اور 3، ان 3 آیات میں اسے بیان کیا گیا۔ اچھا، پھر اس کے بعد اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ ہمیں بتایا ہے کہ قرآن مجید، انسان اور کائنات، قرآن مجید میں جو کچھ بیان ہے، کائنات میں اور انسان میں جو کچھ بھی ہے وہ اس کی مطابقت میں ہے۔ یعنی قرآن مجید کا کوئی حرف، کوئی لفظ، کوئی بیان، کوئی آیت، کوئی دعویٰ ایسا نہیں ہے کہ جسے باہر کی کائنات جھٹلائے، جسے انسان کا وجود جھٹلائے۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس سے آگے آیت نمبر 4، 5، 6 میں اسی بات کو بیان کیا ہے۔ یعنی یہ بھی بتا دیا گیا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کائنات تخلیق کی، انسان کو بنایا، اللہ تعالیٰ ان سے لا تعلق نہیں ہوا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ خالق اور صانع چیز بنا کر اس سے لا تعلق ہو جاتا ہے، یعنی اس کا حال احوال، اس کی تربیت، اس کی ترقی، اس کا عروج، اس کی ذات میں بہتری لانا، یہ خالق اور جو صانع ہوتا ہے وہ اپنے مصنوع کو، اپنی مخلوق کو چھوڑ دیتا ہے۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہمیں یہ بتایا کہ میں نے تمہیں پیدا کیا، اور اسی لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی صفات اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انسان
کو ایسے ہی پیدا کر کے چھوڑ نہیں دیا، پھینک نہیں دیا اس کو۔ اس لیے اللہ صرف خالق نہیں ہے، وہ فاتر بھی ہے، وہ رب بھی ہے، وہ غفار بھی ہے، وہ ستار بھی ہے، وہ مہیمن بھی ہے، اور اس کے علاوہ بہت سی اللہ کی جو صفات ہیں وہ اسی طرف اشارہ کرتی ہیں کہ اللہ اپنی مخلوق سے لا تعلق نہیں ہوا، اس نے اپنے تعلق کو توڑا نہیں ہے۔ یہ بڑی اہم بات ہے۔ ہم اپنی زندگی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کو پکارتے اور بلاتے ہیں، ہمارا بلانا، ہمارا پکارنا، التجا کرنا، مدد مانگنا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے گزارش کرنا، وہ اسی لیے ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سمیع ہے، بصیر ہے، دیکھنے والا ہے، سننے والا ہے، خبیر ہے، خبر رکھنے والا ہے۔ تو وہ ایک ایک لمحے سے اور ایک ایک بات سے وہ خبردار ہے، اور اسی لیے کہ وہ لا تعلق نہیں ہے۔ قرآن مجید پورا اس پر ہے کہ خالق اور مخلوق کا تعلق کیا ہے، اور مخلوق کو اپنے خالق سے کیسا تعلق رکھنا چاہیے۔ اب اس سے اگلی جو بات ہے آیت، یعنی تیسرا جو نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ بتایا ہے کہ اللہ ہی مشکل میں خاص طور پر اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو ایک دلاسا دیا جا رہا ہے، تسلی دی جا رہی ہے کہ یہ وہ خدا ہے کہ جو خفی سے خفی تر بات کو جانتا ہے۔ یعلم السر و اخفا، سر و خفی نہیں کا اخفا کہا، یعنی سر تو خفی ہو گیا، اور اخفا جو اس خفی سے بھی زیادہ خفی ہے، پوشیدہ ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے جانتا ہے۔ اور یہ در حقیقت دلاسا ہے اپنے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو کہ آپ پریشان نہ ہوں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی مخلوق کے حالات سے واقف ہے، آپ پر جو بیت رہی ہے اس کو دیکھ رہا ہے۔ اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے قصے کو اور واقعے کو بیان کرنے کا مقصود بھی یہی ہے کہ مشکل سے مشکل حالات بھی آ جائیں، لیکن جو حق پر چلنے والا ہوتا ہے وہ ایک دن ضرور فتح مند ہوتا ہے، فتح یاب ہوتا ہے۔ اور اس کا جو ذکر ہے وہ آیت نمبر 7 اور 8 میں ہے۔ اس سے آگے حضرت موسیٰ علیہ السلام جزیرہ نمائے سینا کے جنوب میں وادی طور کے علاقے سے گزر رہے تھے، تو وہاں پہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ندا دی، آواز دی کہ میں تمہارا رب ہوں۔ یہ بیان پھر ہم جب ترجمہ پڑھیں گے تو وہاں پر میں مزید اس کی وضاحت کر دوں گا۔ یہ آیت نمبر ہے 9، 10 اور 11۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو نبوت عطا کر دی گئی۔ اب یہ نبوت کے بارے میں نے آپ کو بتایا کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ایسے ہی نبوت عطا کرتا ہے۔ کفار اور مشرکین کا تقاضا تو دنیاوی لحاظ سے ہوتا تھا کہ جس طرح ہم کسی کو بادشاہ، سلطان، کسی کو حکمران بناتے ہیں تو ہم اس پر تاج سجاتے ہیں، ایک تقریب کرتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس طرح تقریب نہیں کرتا، وہ جسے چاہتا ہے اپنے بندوں میں سے اسے نبوت اور رسالت عطا کرتا ہے۔ آپ کو معلوم ہے کہ اسی سورۃ طٰہٰ میں ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک نے فرمایا فخلع نعلیک، کہ اے موسیٰ اپنے جوتوں کو اتار دے۔ اور اسی میں ہی آگے جا کر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نماز کی اصل غرض کو بھی بیان کیا۔ اس لیے قوم یہود میں نماز جب پڑھی جاتی تھی یا ہے تو وہ جوتے اتار دیتے ہیں، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہود کی تم مخالفت کرو، یعنی رسول اللہ نے کبھی جوتے پہن کر بھی نماز پڑھی اور کبھی جوتوں کے ساتھ اور کبھی بغیر بھی آپ نے نماز ادا کی، یعنی مخالفت کا ذکر ہے۔ اب یہاں پر بڑی اہم بات میں آج آپ کو بتا رہا ہوں، اور یہ پوری ہماری جو مذہبی فکر ہے اور ہماری جو فقہ ہے اس کو اس تناظر میں دیکھنے کی ضرورت ہے۔ وہ یہ ہے کہ قوم یہود نے ظاہر کو اختیار کیا تھا اور دین کا جو مقصد اور غرض اور غایت اور جو اس کا باطن تھا، جو مغز تھا، اس کو چھوڑ دیا تھا۔ قرآن پاک نے ہمیں اس سے منع کیا۔ قرآن نے کہا فَلَا تُزَكُّوا أَنفُسَكُمْ هُوَ أَعْلَمُ بِمَنِ اتَّقَىٰ، کہ یہ جو ظاہر طور پر ظاہرداری والا جو تزکیہ اور تقویٰ ہوتا ہے نا، یہ نا اس کی نمائش مت کیا کرو، اس لیے کہ اللہ جانتا ہے کہ کون زیادہ متقی اور پرہیزگار ہے۔ تو قوم یہود ظاہری طور پر
ایک تقوی اور ایک تزکیہ کا ایک چوغا جس کو کہتے ہیں ایک کرتا پہنے رکھتی تھی، لیکن باطن ان کا ایسا نہیں ہوتا تھا۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ فرمایا کہ ان کی مخالفت کرو، تو مخالفت سے ہرگز مراد یہ نہیں ہے کہ بس جو وہ کرتے ہیں وہ نہ کرو، بلکہ مخالفت سے مراد یہ ہے کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ جو ان میں ایک ظاہر داری در آئی تھی نا، کہ وہ دین کے بس خول کو اختیار کر کے اور اپنی دینداری دکھایا کرتے تھے، وہ انداز تم اختیار مت کرو۔ مثال کے طور پر روزے کے بارے میں ان کا نقطہ نظر یہ تھا کہ زیادہ سے زیادہ بھوکا رہو تو اللہ تعالیٰ زیادہ اجر دے گا، اور ہوتا کیا تھا کہ بھوکا ہونے سے نکاہت پیدا ہونی، کمزوری پیدا ہونی، پھر لوگوں کو پتہ چلنا کہ جی روزہ رکھا ہوا تھا ان لوگوں نے اور ان میں بڑی کمزوری آ گئی ہے، یہ بڑے ہی متقی پرہیزگار اور بڑے زاہد لوگ ہیں، عبادت گزار ہیں۔ یہ جو ظاہری دینداری ہوتی ہے، اسلام اس کو ہرگز پسند نہیں کرتا۔ اسلام یہ کہتا ہے کہ دین کے مقصد کو، غرض کو، غایت کو اور دین کی اصل جو اس کے اندر جو نچوڑ ہے، سینس ہے دین کا، اس کو اختیار کرو۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ یہود کی مخالفت کرو، تو آپ نے کبھی جوتے پہن کر بھی نماز پڑھ لی تھی اور کبھی بغیر جوتوں کے بھی نماز پڑھی۔ اب آپ دیکھ لیجئے کہ ہماری مسجدیں پکی ہیں، ہمارے ایمان کچے ہیں۔ صحابہ کی مسجدیں کچی ہوتی تھیں، ان کے ایمان پکے ہوتے تھے۔ تو ہم بھی در حقیقت ظاہر داری میں پھنس گئے۔ ہم نے اپنے کپڑوں کو دیکھنا، اپنے ٹوپی کو دیکھنا، اپنے چہرے کو دیکھنا، اس کے بجائے ضرورت اس چیز کی ہے کہ ہمارا اخلاق، ہمارا کردار اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے حکم کے مطابق ہو۔ ہم لوگوں کے سامنے تو بیٹھ کر روتے ہیں، قرآن سنیں تو روئیں، نعت سنیں تو روئیں، لیکن کیا ہماری تنہائی، ہماری خلوت بھی اس طرح ہوتی ہے کہ ہم اللہ کو یاد کر کے روتے ہوں، ہم نعت سن کے روتے ہوں، قرآن سن کر روتے ہوں؟ تو یہ جو ظاہر داری ہے کہ محفلوں میں، مجلسوں میں بیٹھ کر رونا اور گریہ وزاری کرنا اور اونچا اونچا رونا اور پھر خلوتوں میں بیٹھ کر اونچے اونچے کہہ کے لگانا، یہ جو انداز ہے فنکاری والا، اصل تو یہ ہے جس سے اللہ کے رسول نے منع کیا تھا ہمیں۔ لیکن ہمارا معاملہ بالکل اس کے برعکس ہے۔ یعنی بے شمار لوگ ایسے نظر آتے ہیں جو خود کو بڑا مذہبی اور بڑا دیندار کہتے ہیں، لوگوں میں بیٹھ کر روئیں گے، لیکن جب تنہائی میں ہوں گے، اللہ ماشاء اللہ نماز بھی پتہ نہیں وہ پڑھتے نہیں پڑھتے، تہجد بھی ان کی ہوتی ہے نہیں ہوتی، لیکن یہ ہے کہ لوگوں کے سامنے بیٹھ کر آنسو بہانا۔ تو یہ جو ظاہر داری ہے در حقیقت اس سے اللہ کے رسول نے منع کیا ہے۔ اس لیے میں کہا کرتا ہوں کہ خدا کو آپ کے ماتھوں کے محراب سے غرض نہیں ہے۔ اللہ یہ چاہتا ہے کہ آپ کے دل پر کوئی سیاہ داغ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا دل پاک اور صاف ہو اور چمکتا ہوا اور اجلا تمہارا دل ہونا چاہیے، خدا یہ چاہتا ہے۔ اب معاملہ یہ ہے کہ لوگوں میں پھر کس طرح دھاک بیٹھے تقویٰ کی، علم کی، پرہیزگاری کی، وہ دھاک اسی طرح ہی پھر بیٹھتی ہے اور یہی انداز پھر اختیار کیا جاتا ہے۔ تو یہ ایک بڑی اہم بات ہے جو میں نے آپ کو یہاں پر بتائی ہے آپ کو، کہ یہ ہمیں ذہن میں رکھنی چاہیے۔ یہ آیت نمبر تھی 9، 10 اور 11۔ تو یہ جو جوتے اتارنے کا مسئلہ ہے، یہ ہے آیت نمبر 13 اور 14، اس میں اس بات کو بیان کیا گیا۔ تو قوم یہود نماز پڑھتی تھی اور جوتے اتار کر نماز ادا کرتے تھے۔ صحابہ کرام نے اگر جوتے صاف ہیں تو جوتوں کے ساتھ بھی نماز پڑھی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی جوتوں کے ساتھ نماز ادا فرمائی اور کبھی جوتوں کے بغیر بھی نماز پڑھ لی، موزوں کے ساتھ بھی نماز پڑھ لی، موزوں کے بغیر بھی پڑھ لی۔ اصل چیز تو یہ ہے کہ انسان کا جو من ہے، اس کا باطن ہے، وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں جھکے، اصل اس سے غرض ہے۔ اب اس سے آگے دیکھیے، خاص اللہ تعالیٰ نے مدت دی انسان کو اور پھر قیامت اللہ نے برپا کرنی ہے۔ تو دو حقیقتیں ہیں انسان کی زندگی میں، ایک توحید ہے اور دوسری آخرت ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 15 اور 16۔ اب اس سے آگے جو 7واں نقطہ ہے وہ یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 2 معجزے عطا کیے گئے، 2 معجزے۔ ایک تو معجزہ جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو عطا کیا گیا وہ یہ تھا کہ اللہ تعالیٰ نے جو آپ کے ہاتھ میں عصا تھا، وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے؟ تو آپ نے بتایا کہ میرے ہاتھ میں ڈنڈا ہے، عصا ہے۔
تو ایک تو یہ معجزہ کہ اس کو جب تم پھینکو گے تو یہ سانپ بن جائے گا. دوسرا معجزہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کو ید بیضا کا عطا کیا کہ روشن ہاتھ، جب وہ بغل میں ڈالتے نکالتے تو وہ ہاتھ روشن ہوتا. لیکن یہاں پر میں اصلاح کرتا چلوں کہ بائبل میں یہ بیان ہے کہ وہ ہاتھ برس والا ہو جاتا تھا، یعنی کوڑ کی مرض والا، یعنی جس طرح وہ ہاتھ سفید ہوتا ہے تو اسی طرح یہ ہاتھ سفید ہوتا تھا. جبکہ اللہ تعالیٰ نے یہاں پر چونکہ گزشتہ کتابوں میں جو تحریف ہوئی، جو تبدیلی ہوئی، اس کی بھی اصلاح کرنی ہے قرآن نے، تو یہاں پر من غیر سو کا لفظ قرآن نے استعمال کیا. یعنی حضرت موسیٰ علیہ السلام اگر ایسا کرتے تھے تو یہ معجزہ، یہ ہاتھ ایسا نہیں تھا کہ کوئی تکلیف کی وجہ سے ایسا تھا، کسی بیماری کی وجہ سے. یعنی اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کے ذریعے جو بائبل میں یہ تحریف ہوئی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ہاتھ وہ برس کے مریض جیسا ہاتھ ہو جاتا تھا، تو یہ بیان کر دیا کہ ایسا نہیں تھا. اور اس کا جو ہمیں ذکر ملتا ہے یہ آیت نمبر 17 سے لے کر 25 تک یہ پوری تفصیل کے ساتھ اس کا بیان ہے. اور پھر اسی میں بیان فرمایا کہ فرعون کے پاس تم جاؤ، اذهب الی فرعون، فرعون کے پاس جاؤ. 8واں نقطہ اس حوالے سے یہ میں عرض کروں گا کہ فرعون کا جو لغوی معنی ہے وہ ہے سورج کی اولاد. اور قدیم مصری جو قوم تھی وہ سورج کو بڑا دیوتا خیال کرتی تھی، اور فرعون نے خود کو زمین پر بھی خود کو یہ کہا تھا کہ میں سورج کا اوتار زمین پر ہوں میں. اور اس نے فرعون نے اپنے بت بنوا کر، اسٹیچو وغیرہ بنوا کر پورے مصر کے جو شہر تھے ان میں لگوا دیے تھے. یہ آیت نمبر غالباً 24 ہے، اس میں اس بات کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ذکر کیا ہے. اور یہ بھی بتا دیا کہ فرعون حد سے گزر گیا تھا. طغا کا لفظ ہے، طغا یہی ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی توحید پر ایمان لانے کے بجائے، اللہ کے سامنے جھکنے کے بجائے ان کا طریقہ یہ تھا، اس کا طریقہ یہ تھا کہ وہ لوگوں کو اپنے سامنے جھکاتا تھا، وہ خود معبود بن بیٹھا تھا. تو اس لیے یہاں پر طغا کا لفظ جو ہم عام طور پر لفظ بولتے ہیں طاغوتی نظام یا طاغوتی قوتیں، وہ اس سے مراد یہی ہوتا ہے کہ جو اللہ کے مقابل میں جو قوتیں کھڑی ہو جاتی ہیں ان کو ہم کہتے ہیں کہ یہ طاغوتی قوتیں ہیں. اچھا، اب حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جب اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے نبوت و رسالت عطا فرمائی، اب یہاں پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کا جو طریقہ اور رویہ اور لہجہ تھا وہ یہ نہیں تھا کہ آپ نے اس نبوت و رسالت کو بڑا باعث فخر سمجھ لیا ہو کہ بس میں تو اب رسول اور نبی بنا دیا گیا ہوں. نہیں، بلکہ ذمہ داری کو آپ نے محسوس کیا اور اس کا آپ نے اظہار بھی کیا. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں پھر گزارش کی، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی ہارون اخی اشدد بہ ازری. یہ قرآن مجید نے پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو گزارش تھی، دعا تھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بارگاہ میں، وہ اس کا بیان کیا ہے. اچھا، یہاں پر اگر آپ بائبل کو پڑھیں تو بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام سے متعلق بڑی خلاف شان و مرتبہ کہانی بیان ہے. وہاں پر وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ نبوت دینا چاہتا تھا، موسیٰ لینا نہیں چاہتا تھا، اور موسیٰ کی زبان کہتے تھے بھئی میں نہیں لے سکتا. آپ نے، یعنی یہ تورات بائبل میں یہ موجود ہے کہ آپ نے تو لوط علیہ السلام کو جب آپ نے ان کو بھیجا تھا تو آپ نے فرشتے ساتھ ان کی حفاظت کے لیے بھیجے تھے. سائرہ جب سارہ آئی تھی تو ان کے ساتھ 5 فرشتے تھے. تو میں اکیلا ہی مطلب یہ سارا کام کروں گا تو میں نہیں کرتا. تو اللہ نے یعنی پھر کہا کہ نہیں، تم نبی بنو. یعنی یہ اس طرح کا مکالمہ بائبل کے اندر موجود ہے، اور بڑی عجیب سی وہ کہانی ہے. پڑھ کر بھی انسان حیران ہوتا ہے کہ پیغمبر کا یہ مقام اور یہ مرتبہ تو نہیں ہے کہ یہ انداز اختیار کرے جو وہاں پر بیان کیا گیا. اچھا، پھر یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے سزا کے طور پر، قرآن تو یہ بیان کر رہا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے خود کہا کہ ہارون کو میرا وزیر بنا دے. تو بائبل میں ہے کہ ہارون کو سزا کے طور پر اللہ تعالیٰ نے کہا تجھے نبوت تو میں نے دے دی موسیٰ، لیکن میں سزا کے طور پر یعنی ہارون بھی تیرے ساتھ ہوگا. اور اس طرح پھر اللہ نے ہارون ہی کی نسل سے پھر آگے معاملہ اولاد سے چلایا. یعنی اللہ تعالیٰ نے موسیٰ سے پھر یہ سلسلہ نہیں رکھا، یعنی سزا کے طور پر. یہ بائبل میں یہ سب کچھ موجود ہے.
لیکن جب ہم اس کا ترجمہ پڑھیں گے تو آپ دیکھیں گے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن مجید میں کس طرح حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ساتھ محبت کا اور شفقت کا اللہ نے اظہار کیا ہے. اور میں کہتا ہوں کہ بڑا ہی محبت کا انداز ہے، بہت ہی، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی طرف سے بھی اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جانب سے بھی حضرت موسیٰ کے لیے بڑی محبت کا اظہار اور بڑے تعلق کا. وہ غالباً اس کی وجہ یہی ہے کہ چونکہ بائبل میں اس طرح بیان کیا گیا تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہاں پر اس کی وضاحت کر دی، اس کا اظہار کر دیا، اور بائبل کا ایک لحاظ سے رد ہو گیا. ہارون حضرت موسیٰ علیہ السلام سے تقریباً کوئی 3 سال بڑے تھے. اب یہ سارا بیان آیت نمبر 25 سے لے کر 32 تک اس کا بیان ہے، یہ جو میں نے ابھی آپ کو بتایا ہے. اچھا، پھر یہ ہے کہ تسبیح اور ذکر کا بھی ذکر ہے کہ حضرت موسیٰ اور ہارون نے کہا کہ بھئی ہم اللہ کی تسبیح اور اللہ کا ذکر کریں گے. اور یہ بات یاد رکھیے کہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ زبان سے اللہ کا ذکر کرنا یہ بھی ایک محبت کا اور یہ بھی ایک تعلق کا اظہار ہوتا ہے کہ انسان جس کی محبت اپنے دل میں رکھتا ہے اسی کا ذکر کرتا ہے. لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ یہاں پر جب قرآن مجید میں تسبیح اور ذکر کا بیان کرتا ہے، یہ در حقیقت حق کو پانے کے بعد، حق کی معرفت کے بعد ایک انسان پر جو کیفیت طاری ہوتی ہے، جب حقائق اس پر واضح ہوتے ہیں اس کائنات کے، اپنے باطن کے، روحانیت کے، تو پھر وہ جو تسبیح اور ذکر اللہ کا کرتا ہے نا، وہ در حقیقت اس معرفت کے بعد ہوتا ہے. یعنی کائنات میں جب وہ نظر ڈالتا ہے، حقائق اشیاء کو دیکھتا ہے، حقائق کائنات کو دیکھتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحی سے اس کو نوازا جاتا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی رہنمائی اور ہدایت کرتا ہے، تو اس میں پھر جو اس کو نظر آتا ہے تو اس پورے نظام میں کہیں پر بھی اس کو کجی، کوئی نقص، کوئی عیب نظر نہیں آتا. جب اس کو کوئی کجی، کوئی عیب، کوئی نقص نظر نہیں آتا تو پھر اللہ کی وہ تسبیح کرتا ہے، اللہ کا ذکر کرتا ہے. تو یہ اس معنی میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی تسبیح اور ذکر ہے قرآن مجید میں. جیسے کائنات میں ہر شے اللہ نے کہا کہ وہ اللہ کی تسبیح کرتی ہے، اللہ کا ذکر کرتی ہے، اور تم ان کی تسبیح کو تم سمجھ نہیں سکتے. لا تفقہون تسبیحہم، کہ تم ان کی تسبیح کو نہیں سمجھ سکتے. تو وہ تسبیح یہی ہے کہ وہ اپنے وجود میں بھی اس بات کے گواہ ہوتے ہیں اور دلیل ہوتے ہیں کہ دیکھو ہمیں اللہ نے بنایا اور کس طرح اللہ نے ہمیں خوبصورت طریقے سے تخلیق کیا. جب ہم میں کوئی عیب نہیں ہماری تخلیق میں، تو وہ اس ذات میں کیسے عیب ہو سکتا ہے، کیسے نقص ہو سکتا ہے. تو یہ تسبیح اور ذکر ہو جاتا ہے. اب اس کا جو ذکر ہے 33، 34، 35 اور 36 میں. اب یہاں پر تسبیح اور ذکر کے حوالے سے یہ عرض کرتا چلوں کہ قوم یہود کا یہ بھی ظاہر داری تھی. ہم بھی آج اسی ظاہر داری میں ہیں کہ ہم نے تسبیح کے دانوں پر یہ پڑھنا شروع کر دیا، اللہ کو یاد کرنا شروع کر دیا، لیکن جو اس کی حقیقت ہے، اس کی معرفت ہے، اس تک کبھی ہم نے پہنچنے کی کوشش نہیں کی. اس کے لیے ہم میں کوئی لگن اور کوئی تڑپ ہمارے اندر نہیں ہوتی. بس ہم سمجھتے ہیں کہ بس دانوں کو پورا کرتے جاؤ تو شاید اس سے اللہ کی رضا اور اس کی خوشنودی حاصل ہوتی. میں نے عرض کیا کہ یہ چیزیں بھی اچھی ہیں، لیکن تھوڑا سا ان میں ڈوبنا چاہیے انسان کو گہرائی میں جانا چاہیے کہ آخر یہ تسبیح ہے کیا، یہ ذکر ہے کیا، یہ تقدیس اس کی کیا چیز ہے، یہ حمد، یہ تحمید، یہ کیا ہے. اس میں بھی انسان کو دیکھنا چاہیے، اس کی گہرائی میں اترنا چاہیے انسان کو. اور یقین کیجئے کہ جب گہرائی میں انسان اترتا ہے، پھر جو انسان کو ایک یقین اور ایمان اور جو انسان کو تیقن اور انسان کو جو معرفت نصیب ہوتی ہے، وہ اس طرح سطح آب پر رہنے سے انسان کو کبھی نصیب نہیں ہوتی. اب اس سے آگے دیکھیے 11واں نقطہ میں بیان کر رہا ہوں کہ 37 سے لے کر 11 تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کی جو پرورش ہوئی اس کا اللہ نے یہاں پر بیان کر دیا اور تفصیل سے سورۃ القصص میں بیان کیا گیا ہے. اور 12ویں بات یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا کہ بھئی ان کو نصیحت جا کر تم نے کرنی ہے اور ڈرانا ہے. یعنی اب 2 ہی طریقے ہوتے ہیں انسان کے لیے، اس کو صحیح راستے پر لانے کے لیے اور برائی سے روکنے کے لیے. ایک راستہ ہوتا ہے کہ نصیحت کرنا. کچھ لوگ ہوتے ہیں جو نصیحت سے ہی اثر قبول کر لیتے ہیں. اچھا، دوسرا طریقہ ہوتا ہے کہ برے انجام سے ڈرانا، جس کو ہم انذار کہتے ہیں کہ بھئی آپ یہ غلط کام کر رہے ہیں، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا. تو برے انجام سے ڈرانا. کئی لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جو نصیحت
صحیح درست ہو جاتے ہیں، کچھ لوگ ہوتے ہیں کہ ان کو ڈرایا اور بتایا جاتا ہے. تو اس کا ذکر آیت نمبر 42 سے لے کر 44 تک ہے، یعنی یہ 3 آیات اس حوالے سے. اچھا، پھر بنی اسرائیل کے بارے میں یہ عرض کرتا چلوں کہ حضرت یوسف علیہ السلام کے دور میں یہ مصر میں آ کر آباد ہوئے تھے، اور مصر میں بڑا اچھا وقت بھی ان کا گزرا تھا. لیکن جو اصل قوم تھی مصر کی وہ قبطی تھے، وہ مصری تھے. اب مصری قوم وہ شرک میں مبتلا تھی. بنی اسرائیل بنیادی طور پر موحد تھے، حضرت یوسف علیہ السلام کے زمانے میں آئے لیکن توحید پرست تھے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی وحدانیت پر ایمان رکھتے تھے. لیکن ان کو جو نقصان ہوا نا وہ قبطیوں اور مصریوں کی صحبت سے ہوا. یعنی یہ بالکل دوسری تہذیب میں اور دوسرے کلچر میں جا کر رہنے لگے. پھر ان کو وہاں پر یہ نقصان پہنچا کہ چونکہ وہ قوم مشرک تھی، وہ قوم شرک پرست تھی، وہ قوم پوجتی تھی بتوں کو، تو لہٰذا پھر آہستہ آہستہ یہی عادت اور یہی روایت ان کے اندر بھی سرایت کر گئی. اور آپ یہ دیکھیے کہ کتنا اس کا اثر ہوتا ہے دوسری قوموں کا. جیسے مثال کے طور پر ہم لوگ ہیں تو ہمارا رہنا رہا ہندوؤں کے ساتھ، یعنی واضح بات ہے کہ یہ پورا ایک بر صغیر تھا، پورا ایک ہندوستان تھا، یہ پاکستان بھی پہلے اسی کا حصہ تھا. اور لاہور ہو، پاکستان کے دوسرے شہروں میں ہندو ہمارے ساتھ رہتے تھے. لیکن آپ دیکھیے کہ ہم نے کتنا ان کا اثر لیا تھا. آج بھی بہت سی ایسی رسومات اور جسے آپ کہیں بدعات آپ کہیے کہ جن کا نہ دین میں کوئی تعلق ہے اور نہ ہی کوئی قرآن سے ان کا تعلق ہے، وہ عادات وہ رسومات آج تک ہم لوگوں میں موجود ہیں. بہت سی چیزیں موجود ہیں، اس میں کوئی شک نہیں کہ انہوں نے بھی ہم سے لی ہیں. تو لیکن یہ ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی جو کتاب قرآن ہے یہ ہمارے پاس ایک کرائیٹیریا ہے، رسول اللہ کی سنت ہے. ہمیں دیکھنا چاہیے کہ ہمیں کیا چیز اختیار کرنی ہے، کیا نہیں اختیار کرنی. ہر چیز کسی قوم کی بری نہیں ہوتی. یعنی صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ مجمعین نے لباس غیر مسلم اقوام کا پہنا، ان کی طرف سے کوئی ٹوپی آئی، کوئی جبہ آیا اور ان کے انداز کا لباس یا پاجامہ یا اس طرح کی چیزیں استعمال کی گئی. بلکہ میں ایک جگہ یہ مطالعہ کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے بھی شام سے ایک لباس آیا تھا، آپ نے وہ زیب تن فرمایا تھا. غالباً وہ جبہ تھا یا کچھ اور ایسا کوئی لباس تھا کہ جو آپ نے زیب تن کیا. حالانکہ اس وقت شام میں کوئی مسلمانوں کی حکومت تو نہیں تھی، وہاں پر کافروں کی حکومت تھی. تو دیکھا یہ جاتا ہے کچھ چیزیں ہوتی ہیں جن کا تعلق امور عادیہ سے ہوتا ہے. امور عادیہ سے مراد یہ ہے کہ وہ آپ کے عادات میں ہے، آپ کے کلچر میں ہے، اس کا کوئی دین سے تعلق نہیں ہوتا. ان کے اختیار کرنے میں تو کوئی حرج نہیں ہے، لیکن ہمیں یہ ضرور دیکھنا چاہیے کہ وہ چیزیں، وہ باتیں کہ جن کا تعلق براہ راست ہمارے دین سے ہے، ہمارے مذہب سے ہے، ان کے بارے میں ہمیں ضرور احتیاط برتنی چاہیے. تو یہاں پر آپ نے دیکھا کہ جو مصری قوم تھی وہ مشرک تھی، اور پھر بنی اسرائیل آ کر وہاں پر رہے تو ان کے لیے یہ مشکلات پیدا ہوئی، اور وہاں پر رہنے سے پھر ان میں بھی شرک در آیا. اور پھر چند ایک دو نسلوں کے بعد، 2-4 نسلوں کے بعد دیکھیے کہ پھر یہ فرق مٹانا بھی بڑا مشکل ہو گیا کہ یہ توحید ہے یا یہ شرک ہے. اور دوسری بات جو سب سے بڑی اہم ہے وہ یہ ہے کہ قبطیوں نے، مصریوں نے بنی اسرائیل کو اپنا غلام بنایا تھا. وہ غلامی میں رہے اور کئی آپ 100 سال کہہ لیجئے کہ وہ غلامی کی حالت میں رہے. پھر معاملہ یہاں تک بگڑ گیا کہ جو بنیادی اوصاف ایک قوم کی ہوتی ہیں، جسے ہم ایک جینوینٹی کہتے ہیں، انسان کا ایک اصلیت، اصل رنگ، وہ ختم ہو جاتا ہے. پھر قوموں کو انسان نکالی کرنا ان کی شروع ہو جاتا ہے. اور یہ ایسی بات ہے کہ جیسے ول ڈیورنٹ جو ایک فلاسفر تھا، اس کی کتاب ہے دا ایج آف فیتھ، ایمان کا دور. اس میں وہ ایک بات بیان کرتا ہے کہ ایک جو پادری ہے وہ دوسرے پادری کو خط لکھ رہا ہے، اور اس میں کیا لکھ رہا ہے؟ کہتا ہے کہ بھئی ہماری نوجوان نسل کو پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے کہ یہ عربیوں کی طرح عربی بولنے میں فخر محسوس کرتی ہے، ان کا میوزک سنتی ہے، ان کا ادب شاعری پڑھتی ہے، اور اسی طرح یعنی مختلف باتیں وہ اس خط میں لکھ رہا ہے کہ پتہ نہیں ہماری قوم کو کیا ہو گیا، نوجوان نسل کو یہ گمراہ ہو گئی ہے، یہ عربیوں کی کاپی کرتی ہے، عربیوں کی نقالی کرتی ہے، ان جیسا بننے کی یہ کوشش کرتی ہے. تو
یہ ایسا ہی ہوتا ہے کہ جو ایک غالب ایک فاتح قوم ہوتی ہے، جو تعلیم میں، سیاست میں، سائنس میں، علم میں آگے ہوتی ہے، لوگ بھی اس کو قومیں اس کو کاپی کرتی ہیں۔ تو کوشش اس چیز کی جانی چاہیے کہ اس زوال کے دور میں یا اس مغلوبیت کے دور میں یا اس محکومیت کے دور میں جو اپنا اصل رنگ ہے اس کو نہ چھوڑا جائے۔ یعنی ہم اپنی کوشش میں ضرور مصروف رہیں، اپنی نسل کے حوالے سے، اپنی قوم کے حوالے سے، کہ ہم اپنی قوم کو، اپنی نسل کو جو حق بات ہے اور سچ بات ہے وہ اس کی تلقین کریں اور اس طرف ان کو دعوت دیں، اور جو اصل رنگ ہے وہ اپنے اوپر غالب رکھنے کی ہم کوشش کریں۔ دوسروں کی زبانیں سیکھنا کوئی حرج نہیں اس میں، اور کھانا ہے اس کے کھانے میں بھی کوئی حرج نہیں ہے، لیکن یہ ضرور دیکھا جانا چاہیے کہ ہمارے دین کی تعلیم کیا ہے، ہماری اپنی زبان، ہمارا اپنا کلچر، ہماری اپنی ثقافت، ہماری اپنی تہذیب، یہ بڑی رچ ہے، بڑی مضبوط ہے، یہ اس کی طرف بھی اپنی قوم کو لانے کی ضرورت ہے، اور اس کے ساتھ ساتھ جو زندگی کے مختلف شعبے ہیں ان میں بھی محنت کرنے کی ہمیں ضرورت ہے۔ اور مرعوبیت میں رہ کر اور مغلوبیت میں رہ کر اگرچہ قوموں کا مزاج بگڑ جاتا ہے، جیسے بنی اسرائیل کا بگڑا، لیکن ہمیں اپنا شمار ان لوگوں میں، بے شک وہ چند لوگ ہی کیوں نہیں، ان میں کرنا چاہیے کہ جو اپنے معاشرے کو تبدیل کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور اپنا رنگ غالب رکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اب اس سے آگے 14ویں بات، یعنی جو آیت نمبر 13 جو نقطہ ہے یہ 45 سے لے کر 50 تک ہے، اور نقطہ نمبر جو 14 ہے 14 ہے۔ اچھا، اب اس میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایک دوسرے انداز سے فرعون کی جو خدا ہونے کا دعویٰ ہے اس کا بطلان کیا ہے، اس کو رد کر دیا۔ وہ کس طرح کیا؟ اللہ نے زمین کا بتایا، پانی کا بتایا، نباتات کا بتایا کہ بھائی یہ چیزیں ہیں جو اللہ نے پیدا کی ہیں، اور پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے ذریعے سے تمہیں بھی رزق دیتا ہے، تم اپنے جانوروں کو بھی چراتے ہو، کھلاتے ہو، پلاتے ہو۔ یہ یعنی اب زمین پر، آسمان سے اترتے پانی پر، ان نباتات پر نہ کسی بادشاہ کا اختیار ہے اور نہ کسی اوتار کو یہ اختیار حاصل ہے۔ یہ آیت نمبر ہے 53 اور 54۔ اچھا، اب 15واں یعنی آخری نقطہ، اگرچہ اس کو پہلے بیان کرنا چاہیے تھا، وہ یہ تھا کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے جب فرعون کی گفتگو ہوئی، کلام ہوا، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب اس نے کہا کہ بھئی تمہارا رب کون ہے، کیسا ہے، تو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کہا قال رب الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، میرا رب وہ ہے جس نے ہر شے عطا کی ہے اور اس نے انسان کو تخلیق بھی کیا ہے ہر شے کو، اور پھر اس کو ہدایت بھی دی ہے، یعنی جو اس کی فطرت اور جبلت کی ہدایت ہے وہ اس کو دی ہے۔ اب فرعون نے کہا فما بال القرون الاولی، اچھا تو پھر یہ بتاؤ کہ ہمارے جو آبا و اجداد تھے تو کیا وہ پھر گمراہ ٹھہرے؟ اب اس نے شرارتاً یہ بات کہی تھی تاکہ حضرت موسیٰ علیہ السلام تو ابھی دین کی دعوت دے ہی رہے تھے نا، تو اس نے شرارتاً اور فساد اور فتنہ مچانے کے لیے یہ بات اس لیے کہہ دی تاکہ جو سننے والے لوگ تھے وہ بھڑک اٹھیں کہ موسیٰ اس کے جواب میں یہ کہیں گے کہ ہاں تمہارے بڑے بھی گمراہ تھے، بھٹکے ہوئے تھے، تو پھر اس طرح جو سننے والے لوگ ہوں گے وہ موسیٰ کے خلاف ہو جائیں گے۔ اس نے یوں کہہ لیجئے کہ تمسخر کے انداز میں یہ کہا کہ بھائی موسیٰ تو تمہارا رب تو ہر شے پیدا کرنے والا ہے، تو پھر ہمارے جو بڑے تھے جو بتوں کو پوجتے رہے، جو شرک کرتے رہے، تو پھر ان کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے؟ اچھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اس کا جواب دینے سے اعراض برتا، یعنی اس کا جواب نہیں دیا۔ وہ جب ہم پڑھیں گے ترجمہ تو آپ دیکھیں گے کہ کتنی خوبصورتی کے ساتھ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے پھر اس کا جواب دیا۔ اور آیت نمبر آخر میں بتاتا چلوں کہ 42 اور 43 میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرعون کی طرف حضرت موسیٰ علیہ السلام کو جانے کا حکم دیا۔ یہ کل 15 نکات ہیں کہ جو میں نے یہاں پر بیان کر دی ہیں۔ تو اب آئیے اب ہم ترجمہ پڑھتے ہیں، اور اس ترجمے میں بھی بہت سی باتیں واضح ہوتے چلی جائیں گی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طٰہٰ ما انزلنا علیک القرآن لتشقیٰ، ہم نے نہیں آپ پر قرآن کو اتارا کہ آپ اس کو پڑھ کر مشقت میں پڑ جائیں، یعنی مشقت کس چیز کی؟ وہ یہی کہ اللہ کا کلام قرآن پیغام لوگوں تک پہنچانے میں مشقت، محنت، زیادہ محنت اور کوشش۔ الا تذکرۃ لمن یخشیٰ، بلکہ یہ تو
نصیحت ہے اس کے لیے جو ڈرتا ہے، جو خشیت رکھتا ہے۔ خشیت میں نے آپ کو بتایا تھا ایک دفعہ کہ خشیت یہ ہوتی ہے کہ جب ایک انسان کائنات میں غور و فکر کرتا ہے اور آسمان اور زمین، سمندر، دریا، پہاڑ اور باغات اور صحرا اور ریگستان، گلستان کو دیکھتا ہے، تو پھر انسان پر جو ایک اللہ کی ہیبت طاری ہوتی ہے کہ وہ کتنی بڑی ذات ہے اور کتنی بڑی قدرت اور طاقت کی مالک ہے کہ جس نے اتنی بڑی کائنات کو تخلیق کر دیا، تو پھر جو حالت اور کیفیت انسان کی ہوتی ہے اس کو خشیت کہتے ہیں۔ یعنی یہ ایک لحاظ سے حقیقت شناسی ہوتی ہے کہ جب انسان حقیقت تک پہنچتا ہے تو پھر انسان نصیحت سے سبق حاصل کرتا ہے، نصیحت کو سنتا ہے۔ تنزیلا ممن خلق الارض والسماوات العلی، یہ اس رب کی طرف سے اتارا گیا ہے یہ کلام قرآن کہ جس نے زمین اور آسمان کو پیدا کیا۔ کون سا آسمان؟ جو بلند ہے۔ دیکھیے قرآن مجید میں زمین اور آسمان یہ ایک دوسرے کے مقابلے میں بھی استعمال ہوئے، یعنی پست کو زمین کہا گیا، بلند کو آسمان کہا گیا۔ ایک یہ بھی آسمان ہے اور جو ہم دیکھتے ہیں، اور یہ ایک زمین ہے جس پہ ہم چلتے ہیں، اور اس کے لیے مختلف معانی اور مفاہیم میں اس کو استعمال کیا گیا۔ الرحمن علی العرش استویٰ، وہ رحمان ہے کہ جو عرش پر قائم ہے۔ اب عرش پر کیوں قائم ہے؟ یعنی کہ اب مخلوق سے وہ لا تعلق نہیں ہوا، اس نے اس سارے کائنات اور انسان کے نظام کو اپنے ہاتھ میں رکھا ہے، وہ حکمت کے ساتھ چلا رہا ہے۔ لہو ما فی السماوات و ما فی الارض، اور اسی کے لیے جو کچھ آسمانوں میں اور جو کچھ زمین میں ہے۔ وما بینہما وما تحت الثری، اور جو ان کے درمیان ہے اور جو اس مٹی کے نیچے ہے، زمین کے نیچے ہے، سب کچھ اسی کے ملکیت میں ہے۔ وَإِن تَجْهَرْ بِالْقَوْلِ، اور اگر تو اونچی آواز سے پکارے تو فَإِنَّهُ يَعْلَمُ السِّرَّ وَأَخْفَى، تو بے شک وہ جانتا ہے، مخفی بات کو بھی جانتا ہے اور اس سے زیادہ جو پوشیدہ بات ہے وہ اس کو بھی جانتا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہو، اللہ نہیں معبود مگر وہ۔ لہ الاسماء الحسنی، اسی کے لیے اسماء الحسنی ہے، اچھے نام ہیں۔ وَهَلْ أَتَاكَ حدیث موسیٰ، اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے فرمایا کہ آپ کے پاس موسیٰ کی خبر آئی ہے، پہنچی ہے۔ اب یہ جو انداز ہے، مطلب یہ ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان خبروں سے واقف نہیں تھے، یہ بھی آپ کی ایک نبوت کی دلیل ہے، رسالت کی۔ حضرت یوسف علیہ السلام کہ جب قصے کو بیان کیا تو آخر میں جا کر اللہ نے یہ فرمایا کہ آپ اس وقت موجود نہیں تھے، تو یہ آخر کس نے بتایا؟ اللہ نے فرمایا کہ یہ میں نے آپ کو خبردار کیا، میں نے یہ آپ کو خبر دی ہے۔ اذ رأى نارا فقال لأهلهم كثوا انی آنست نارا، جب اس نے دیکھا آگ کو تو اپنے گھر والوں سے کہا کہ ٹھہرو تم یہاں پہ، آنست نارا، میں نے آگ دیکھی ہے، لعلی آتیکم منها بقابس او اجد علی النار ہدی، شاید میں تمہارے لیے وہاں سے کوئی آگ لے آؤں، انگارہ لے آؤں، اور یا اسی طرح کوئی یعنی آگ پر میں راستہ پاؤں، یعنی آگ مل جائے، کوئی انگارہ مل جائے، کوئی شعلہ مل جائے تو میں تمہارے لیے لے آؤں۔ فلما اتاہا نودی یا موسیٰ، تو جب پھر موسیٰ آیا تو موسیٰ کو ندا دی گئی، اے موسیٰ انی انا ربک فاخلعنا علیک، بے شک میں تیرا رب ہوں، فاخلعنا علیک، اپنی جوتوں کو اتار دے، انک بالوادی المقدس طویٰ، تو پاک وادی طویٰ میں ہے، وانا اخترتک فاستمع لما یوحی، اور میں نے تجھ کو چن لیا ہے، تیرا انتخاب کر لیا ہے، فاستمع، پس تو توجہ سے سن، لما یوحی، اسے جو وحی کی جاتی ہے، اننی انا اللہ لا الہ، کہ بے شک میں اللہ نہیں معبود، الا انا، مگر میں، فاعبدنی، پس میری عبادت کر، واقم الصلاۃ لذکری، اور میری یاد کے لیے نماز قائم کر۔ یہ نماز کا مقصد ہے جی، چھوٹے سے 4 الفاظ ہیں، 3 الفاظ ہیں، یاد کر لیجئے اور اپنے دل میں بٹھا لیجئے، واقم الصلاۃ لذکری، کہ نماز قائم کر میری یاد کے لیے۔ تو نماز جب ہم پڑھیں تو بس اسی کی یاد ہمارے دل میں ہونی چاہیے۔ حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قول کئی دفعہ میں نے آپ کو سنایا ہوگا کہ آپ فرماتے تھے کہ جب میرا جی چاہتا ہے کہ میں اللہ سے باتیں کروں تو میں نماز پڑھتا ہوں، اور جب میرا یہ جی چاہتا ہے اللہ مجھ سے باتیں کریں تو پھر میں قرآن پڑھتا ہوں۔ ان الساعۃ آتیۃ اکاد اخفیھا لتجزی کل نفس بما تسعی،
کہ وہ گھڑی ضرور آنے والی ہے اور میں اسے مخفی رکھنا چاہتا ہوں اس گھڑی کو. کیوں؟ اس لیے کہ تاکہ ہر نفس کو اس کی کوشش کا بدلہ دیا جائے. یہ اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے، یعنی توحید اور آخرت یہ دونوں حقیقتیں ہیں کہ قیامت کب برپا ہوگی یہ اللہ کے علم میں ہے، لیکن اللہ نے ہمیں بتایا کہ اللہ تعالیٰ نے اس کو چھپا کر رکھا ہے تاکہ لوگوں کو پرکھا جائے، ان کی آزمائش ہو. اگر جو ان میں اچھا کام کرنے والا ہوگا تو اس کو جزا دی جائے گی. فلا یصدنک عنہا من لا یؤمن بہا واتبع ہواہ فتردی. اور تجھے اس سے وہ شخص نہ روکے جو اس پر ایمان نہیں لاتا، یعنی وہ شخص کے جو ایمان نہیں لاتا وہ نہ روکے اور اپنی خواہش کے جو پیچھے چلتا ہے تو وہ پھر ہلاک ہوا اور وہ ہلاک ہو جائے گا. وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اور اے موسیٰ یہ تیرے دائیں ہاتھ میں کیا ہے؟ قال ہی عصایا، کہا کہ یہ میرا تو عصا ہے. اتوکأ علیہا واہش بہا علی غنمی ولی فیہا معارب اخری. دیکھیے اللہ نے صرف اتنا پوچھا تھا وما تلک بیمینک یا موسیٰ، اے موسیٰ تیرے ہاتھ میں کیا ہے دائیں ہاتھ میں؟ تو جواب تو صرف سمپل اتنا سا تھا نا، ہی عصایا کہ یہ میرا عصا ہے. بس اللہ تعالیٰ نے تو اس سے زیادہ نہیں پوچھا. لیکن آپ دیکھیے کہ یہ بھی ایک محبت کا انداز ہوتا ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام پھر آگے بات کیے جا رہے ہیں. کیا فرماتے ہیں؟ اتوکأ علیہا، کہ میں اس کا سہارا لیتا ہوں، واہش بہا علی غنمی، اور اس سے میں اپنی بکریوں کے لیے میں پتے بھی جھاڑتا ہوں. ولی فیہا معارب اخری، اور اس سے اور بھی بڑے کام لے لیتا ہوں. قال القیہا یا موسیٰ، اللہ نے فرمایا اے موسیٰ اپنے عصا کو ڈال دے. فالقاہا، جب اس عصا کو ڈالا تو فاذا ہی حیۃ تسعی، تو وہ پھر دوڑتا ہوا سانپ بن گیا. قال خذھا ولا تخف، کہا اس کو پکڑ لے، ولا تخف ڈر نہیں، سنعیدھا سیرتھا الاولی، ہم اس کو واپس پہلی حالت میں لے آئیں گے. وَاضْمُمْ يَدَكَ إِلَىٰ جَنَاحِكَ، اور اپنے ہاتھ اپنے پہلو سے لگا لے. تخرج بيضاء من غیر سوء آیۃ اخری، تو وہ جب نکلے گا تو وہ روشن ہو کر نکلے گا. اور یہ ذہن میں رکھ لو کہ یہ کوئی من غیر سوء ہوگا، یہ یعنی کوئی تکلیف کوئی مرض کی وجہ سے نہیں ہوگا یہ سفید، کہ جیسے برس کا ہاتھ، کوڑ کے مریض کا ہاتھ جیسے سفید ہوتا ہے. فرمایا یہ دوسری نشانی ہوگی. پہلی نشانی عصا ہو گیا، دوسری نشانی یہ بتا دیا کہ روشن ہاتھ. لِنُرِيَكَ مِنْ آیَاتِنَا الْكُبْرَى، تاکہ ہم تجھے اپنے بڑے نشان دکھائیں. اذهب الى فرعون انه طغى، فرمایا جاؤ فرعون کی طرف کہ اس نے سرکشی اختیار کر لی ہے. اب حضرت موسیٰ علیہ السلام عرض کرتے ہیں قال رب اشرح لی صدری، کہا ہے میرے رب میرے سینے کو کھول دے میرے لیے. اچھا اب یہ جو بات روایت کی جاتی ہے کہ آپ کی زبان میں لکنت تھی، یہ بالکل غلط روایت ہے. بنی اسرائیل کی روایت ہے، اسرائیلی روایت ہے، اس کا کوئی سر پیر نہیں ہے. پھر ہمارے ہم مفسرین نے بھی اپنی کتابوں میں اس کو بیان کر دیا، یہ پیغمبر کی شان کے مطابق نہیں ہے یہ بات. اچھا پھر کمال یہ کہ عقل بھی اس بات کو تسلیم نہیں کرتی. اگر بچے کے سامنے انگارہ آ جائے، آگ آ جائے، تو وہ آگ کو ہاتھ لگائے گا تو اسی وقت ہی انگارے کو پھینک دے گا. یہ کیسے ممکن ہے کہ وہ انگارے کو اٹھا لے اور اٹھا کر پھر اپنی زبان پر رکھ لے؟ تو اس لیے اس بات کو عقل بھی تسلیم نہیں کرتی، اور یہ اسرائیلی روایت ہے. اور پھر ہمارے ہاں کتابوں میں آ گئی اور پھر ہم نے اس کو آگے سے آگے نقل کرنا بھی شروع کر دیا. اور چونکہ قصے اور کہانیاں یہ لوگوں کو زیادہ انسپائر بھی کرتی ہیں، ضرور بیان کرنی چاہیے. قرآن پاک خود واقعات کو اور سٹوریز کو بیان کرتا ہے، لیکن جہاں قرآن نے بیان کیا اسی تک رکھا جائے نا معاملہ. اور قرآن پاک میں کہتا ہوں انسان اگر میچور ہو علمی حوالے سے، یعنی اس میں اگر ایک تو لفظ میں بولا کرتا ہوں اونیسٹی، انٹلیکچول اونیسٹی، اور دوسری چیز ہوتی ہے انٹلیکچول میچورٹی. جب انسان میں یہ دونوں چیزیں ڈیولپ ہوتی ہیں، امپروو ہوتی ہیں نا، تو پھر انسان قرآن سے وہی سبق لیتا ہے جو قرآن دیتا ہے اس کو. ورنہ پھر کہانیاں، قصے اور پھر یہ چیزیں، پھر اس میں دو چار اپنی اور باتیں مزید لگا کر مثالیں بنا کر پھر لوگوں کو سنانا، تو اس سے کوئی فائدہ نہیں ہوتا. بلکہ پھر ایسے نکات ہی سامنے آتے ہیں جو میں نے آپ کے سامنے رکھے کہ کس طرح پھر بائبل میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے حوالے سے کہانیاں گھڑی گئیں، اور پھر کتنا وہ پیغمبری کے ہی شان کے خلاف ہو جاتی ہیں وہ باتیں. تو اس لیے اس میں احتیاط برتنی چاہیے. وَيَسِّرْ لِي أَمْرِي، اور میرا کام میرے لیے آسان بھی کر دے. وَحْلُلْ عُقْدَةً مِّن لِّسَانِي يَفْقَهُوا قَوْلِي، اور میری زبان کی گرہ کو کھول دے.
اور تاکہ میری بات کو وہ لوگ سمجھ لیں، یہ آپ نے فرمایا۔ حضرت ہارون کے بارے میں سورۃ القصص میں یہ فرمایا گیا کہ ہوا افصح منی لسانن، کہ وہ مجھ سے زبان میں زیادہ فصیح ہے۔ دیکھیں کچھ لوگ فصیح کم ہوتے ہیں، کچھ زیادہ ہوتے ہیں۔ کہیں پر بھی یہ نہیں کہا کہ بھئی میری زبان میں کوئی لکنت ہے، کوئی رکاوٹ ہے، میں نعوذ باللہ کوئی توتلا ہوں، ایسا کوئی بھی کہیں ذکر نہیں آیا۔ فصاحت میں فرق ہوتا ہے، ایک بھائی میں زیادہ فصاحت ہوتی ہے بات کرنے میں، ایک بھائی میں فصاحت کم ہوتی ہے۔ ہم نے دیکھا ہے کئی لوگ بولنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کئی لوگ سوچنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں، کئی لوگ لکھنے میں بڑے اچھے ہوتے ہیں۔ تو اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہوتا کہ کوئی عیب انسان کے اندر ہو تو پھر اس کی وہ صلاحیت ختم ہوتی ہے۔ بعض اوقات صلاحیتوں میں تقسیم ہوتی ہے۔ تو یہاں پر اس بات کو بیان کیا یفقہ قولی، کہ وہ میری بات کو سمجھیں۔ اور پھر ہاں اس سے آگے تورات میں پھر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے خطابات کو آپ پڑھیے، اور پھر یہاں پر بھی قرآن مجید میں بھی چند مقامات پر بیان کیا گیا۔ پھر دیکھیے کوئی بھی ایسی بات نہیں ہے، پھر بڑی فصاحت ہمیں نظر آتی ہے آپ کے خطبات میں، آپ کے گفتگو میں۔ تو گویا کہ آغاز میں ایک جھجک آپ کہہ لیجئے کہ آپ نے اپنی مدد کے لیے پیغمبر کی درخواست کی کہ ہارون کو میرا ساتھی بنا دیا جائے۔ یہ بھی پیغمبر کی ایک اعلیٰ، جسے اعلیٰ اخلاق، اعلیٰ کردار اور اعلیٰ ایمانداری ہے، یہ اس پیرائے میں اس کو دیکھنا چاہیے۔ وَجَعَلْ لِي وَزِيرًا مِّنْ أَهْلِي، اور یہ فرمایا کہ میرے لیے میری اہل سے وزیر بنا دے۔ اور وزیر کون ہے؟ ہارون اخی، ہارون میرا بھائی۔ تو اس سے یہ بھی بات سمجھ آ گئی کہ اپنے بھائی کے لیے یا کسی اپنے رشتہ دار کے لیے کوئی عہدہ، کوئی مرتبہ مانگنا، کہنا، تو یہ بھی کوئی عیب کی بات نہیں ہے، اس کے کہنے میں کوئی حرج نہیں ہے۔ رسول اللہ نے جب آپ کے پاس کوئی آئے تھے لوگ کہ فلاں جگہ پر مجھے یہ بنا دیں یا فلاں کو یہ بنا دیں، تو رسول اللہ نے نہیں بنایا تھا۔ کیوں نہیں بنایا تھا؟ وہ اس لیے نہیں بنایا تھا کہ رسول اللہ نے بھانپ لیا تھا کہ ان کا مقصد صرف اور صرف عہدہ ہے، یہ اس کی لالچ میں آئے۔ یہ ایسے ہی ہیں کہ جیسے پارٹی میں ہوتا ہے کہ بڑے لوگ آگے بڑھ بڑھ کے کہتے ہیں جی ہمیں بنایا جائے، تو وہ ان کا مقصد کیا ہوتا ہے کہ ذرا روب دبدبہ بنے گا، اپنا خاندان میں ایک اپنا وقار بن جائے گا، عزت بن جائے گی، اور بڑی بڑی گاڑیوں میں سفر کریں گے، بڑے بڑے گھروں میں رہیں گے، لوگوں پر، عوام پر ہمارا ایک ٹیکہ ہو جائے گا۔ تو یہ رویہ یہ ہرگز برداشت نہیں ہے، اور یہ اسلام اس کو پسند نہیں کرتا۔ رسول اللہ نے اس لیے ان کو یہ ذمہ داری نہیں دی تھی۔ ایسا نہیں ہے کہ اگر کوئی شخص اپنی زبان سے کہے، کسی کے لیے کہے یا اپنے لیے کہے، اور ہم کہیں نہیں جی ہم نے نہیں دینا کیونکہ اب آپ نے خود مانگی ہے یہ چیز، یہ ضروری نہیں ہے۔ بعض اوقات انسان خود کو اہل سمجھتا ہے تو کہتا ہے جی یہ ذمہ داری مجھے دے دیجیے، میں اس کو اچھے طریقے سے نبھاؤں گا، جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے کہا تھا۔ سورۃ یوسف کو پڑھ کر دیکھیے، حضرت یوسف علیہ السلام نے یہ کہا کہ بھئی مجھے آپ جو زمین کے خزانے ہیں نا ملک کے، اس پر مجھے آپ امین بنا دیجئے، میں یہ کام کر کے دکھاؤں گا آپ کو۔ تو ہرگز یہ بات خلاف شریعت، خلاف دین نہیں ہے اپنے لیے یا اپنے کسی رشتہ دار کے لیے کوئی عہدہ مانگنا۔ جب انسان سمجھتا ہے کہ میرا یہ رشتہ دار اس شعبے کی مہارت رکھتا ہے، اس کام کی مہارت رکھتا ہے، تو اس کے لیے درخواست کرنا، کہنا، اس میں کوئی حرج نہیں ہے۔ اشدد بہ ازری، اور میری قوت کو اس کے ساتھ مضبوط کر دے، ہارون کے ذریعے سے، واشرکہ فی امری، اور میرے کام میں اس کو شریک کر دے، کئی نسبحک کثیرا ونذکرک کثیرا، تاکہ ہم تیری بہت تسبیح کریں اور تجھے ہم بہت یاد کریں۔ انک کنت بنا بصیرا، اور تو ہمارے حال کو دیکھتا ہے نا۔ قال قد اوتیت سؤلک یا موسیٰ، کہا ہے موسیٰ تیری درخواست منظور ہو گئی، جو تو نے کہا وہ مان لی گئی تیری بات۔ وَلَقَدْ مَنَنَّا عَلَيْكَ مَرَّةً أُخْرَى، اور ہم نے تجھ پر ایک بار پھر احسان کیا۔ اِذْ أَوْحَيْنَا إِلَىٰ أُمِّكَ مَا يُوحَىٰ، جب ہم نے تیری ماں کی طرف یہ پیغام بھیجا وحی کی، کہ جو وحی کی جاتی ہے، یعنی مراد یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی والدہ کو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رہنمائی عطا کی۔ اس وحی سے مراد ہرگز یہ نہیں ہے کہ آپ پر کوئی جبریل حضرت ام موسیٰ پہ اترے تھے یا وہ کوئی نبیہ تھیں، یہ نہیں۔ اللہ کے نیک بندوں کو اللہ کی طرف سے رہنمائی دی جاتی ہے۔ ان اقذفی فی التابوت فاقذفی فی الیم، کہ اسے صندوق میں ڈال دے اور پھر اس صندوق کو دریا میں ڈال دے۔ فلیلقہ الیم بالساحل، تو دریا اسے کنارے پر ڈال دے گا۔ یاخذ عدو لی وعدو اللہ، تاکہ پھر جو میرا دشمن اور اس کا جو دشمن ہے نا موسیٰ کا اور میرا دشمن، وہ اس کو لے لے گا۔ والقیت علیک محبۃ منی، اور میں نے تجھ پر اپنی طرف سے محبت کو ڈال دیا ہے موسیٰ۔ دیکھیں نا کتنے پیارے الفاظ ہیں،
وَلِتُصْنَعَ عَلَىٰ عَيْنِي، تاکہ تیری تربیت میری آنکھوں کے سامنے ہو۔ یہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے فرما رہے ہیں، یعنی تجھ پر ہم نے اپنی محبت کو نچھاور کر دیا، ڈال دیا۔ اور دوسری بات یہ کہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری نظروں میں تیری تربیت ہو، تو ہمارے سامنے رہے۔ استمشی اختک، اور جب تیری بہن گئی وہاں پر فتقول، تو پھر اس نے کہا کیا میں تمہیں بتاؤں، هل ادلکم علی من یکفل، کہ کون اس کا ذمہ لے، کون اس کی پرورش کرے۔ فرجعناک الی امک کی تقر عینها ولا تحزن، تو ہم نے پھر تجھے تیری ماں کی طرف لوٹا دیا تاکہ اس کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جائیں اور وہ غمگین بھی نہ ہو۔ یعنی ماں کی کیفیت کو بیان کر دیا کہ جب اس کی اولاد اس سے دور ہوتی ہے تو اس بیچاری کا ایک لمحہ بھی نہیں اپنی اولاد کے بغیر گزرتا، وہ تڑپتی ہے ماہی بے آب کی طرح۔ تو اللہ نے فرمایا پھر ہم نے تیری ماں کو سکون دے دیا، تیری ماں کی آنکھوں کو ٹھنڈا کر دیا۔ اللہ اکبر۔ وقتلت نفسا، اور تو نے پھر ایک شخص کو قتل کر دیا۔ یہ دو اشخاص آپس میں لڑ رہے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب چھڑانے میں آپ کا مکہ لگ گیا، ہاتھ لگ گیا تو وہ شخص مر گیا، یہ اس کی طرف اشارہ ہے۔ یہ سورۃ القصص میں بیان ہوگا تو انشاءاللہ میں وہاں پر پوری وضاحت کے ساتھ آپ کو بتاؤں گا، کیونکہ اس پر بھی لوگ سوالات اور اعتراضات اٹھاتے رہتے ہیں کہ جی حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیوں ایک شخص کو قتل کر دیا۔ وَقَتَلْتَ نَفْسًا فَنَجَّيْنَاكَ مِنَ الْغَمِّ، تو پھر ہم نے تجھے اس غم سے نجات دی۔ وَفَتَنَّاكَ فُتُونًا، اور ہم نے تجھے طرح طرح کی تکلیفوں میں مبتلا کیا، یعنی تجھے آزمایا۔ فَلَبِثْتَ سِنِينَ فِي أَهْلِ مَدْيَنَ، اور پھر تو مدین کے لوگوں میں کئی سال رہا۔ ثُمَّ جِئْتَ عَلَىٰ قَدْرٍ يَا مُوسَىٰ، پھر تو اے موسیٰ ایک اندازے پر آ گیا۔ وَاصْطَنَعْتُكَ لِنَفْسِي، اور میں نے تجھے اپنے لیے بنایا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام سے اللہ پاک فرماتا ہے میں نے تجھے اپنے لیے کمال طریقے سے، خوبصورت طریقے سے تجھ کو میں نے بنا۔ جب بنانے والا خدا ہو تو اندازہ کیجئے کہ اس کی پھر صنعت میں اور اس کی تخلیق میں کیسے کوئی عیب ہو سکتا ہے۔ اذهب انت واخوک بآیاتی، اے موسیٰ تو اور تیرا بھائی میری نشانیوں کے ساتھ جائے۔ ولا تنیا فی ذکری، اور تم دونوں میرے ذکر میں سستی نہ کرنا۔ اذهبا الی فرعون، جاؤ تم دونوں فرعون کی طرف، انہ طغی، کہ اس نے طاغوت اختیار کر لی، یعنی اس نے نافرمانی اور معصیت اختیار کر لی، وہ حد سے نکل گیا ہے۔ فقولا لہ قولا لینا لعلہ یتذکر او یخشی، تو کہا اے موسیٰ، اے ہارون، تم اس سے بات تو کرنا لیکن نرم طریقے سے بات کرنا۔ اندازہ کیجئے فرعون ہے، جابر حکمران ہے اور اللہ کا نافرمان ہے، لیکن جب پیغمبر کو بھیجا جا رہا ہے تو کہا جا رہا ہے کہ نرمی کے ساتھ اس سے بات کرنا۔ تو آپ دیکھیے کہ ہمیں تو پھر اس سے کہیں زیادہ حکم ہوا کہ ہم اپنے لوگوں کے ساتھ نرمی سے اور محبت سے بات کریں اور دین کی بات ان کو بتائیں۔ لعلہ یتذکر او یخشی، شاید وہ نصیحت حاصل کرے یا وہ ڈر جائے۔ قالا ربنا اننا نخاف ان یفرط علینا او یطغی، دونوں نے کہا اے ہمارا رب ہم ڈرتے ہیں کہ وہ ہم سے زیادتی نہ کرے یا حد سے نہ نکل جائے۔ قالا، رب نے فرمایا نہیں، کہا لا تخافا، ڈرو نہیں، اننی معکما، بے شک میں تمہارے ساتھ ہوں، اسمع و ارا، میں سنتا بھی ہوں اور میں دیکھتا بھی ہوں۔ فاتیاہ، تو وہ اس کے پاس تم جاؤ، فقولا، اور کہو دونوں، انا رسولا ربک، بے شک ہم تیرے رب کے رسول ہیں، فارسل معنا بنی اسرائیل، ہمارے ساتھ بنی اسرائیل کو بھیج دے، ولا تعذبہم، ان کو دکھ نہ دے، قد جئناک بآیۃ من ربک، کہ ہم تیرے رب کی طرف سے تیرے پاس نشانی لے کر آئے ہیں۔ والسلام علی من اتبع الہدی، اور سلامتی ہے اس پر کہ جس نے ہدایت کو اختیار کیا۔ رسول اللہ اپنے جو نامہ لکھا کرتے تھے، خط، اس میں اس کی پیشانی پر یہ الفاظ ہوا کرتے تھے، والسلام علی من اتبع الہدی، یعنی سلامتی اسی کے لیے ہے کہ جو رب کی ہدایت کو اختیار کر لیتا ہے، اس کی پیروی کرتا ہے۔ انا قد اوحی الینا ان العذاب، اور بے شک ہماری طرف وحی کی گئی ہے کہ بے شک عذاب علی من کذب وتولی، اس پر ہے جو جھٹلاتا اور جو پھر جاتا ہے۔ قال فمن ربکما یا موسیٰ، تو فرعون نے کہا اے موسیٰ تم دونوں کا رب کون ہے؟ قال، حضرت موسیٰ نے کہا ربنا الذی اعطی کل شیء خلقہ ثم ہدی، ہمارا رب وہ ہے کہ جس نے ہر شے کو زندگی دی، تخلیق کیا، ہر شے کو پیدائش عطا کی، ثم ہدی، اور پھر راہ دکھائی۔ قال فما بال القرون الاولی، اس نے کہا پھر پہلے جو آبا و اجداد گزرے ان کا کیا حال ہے؟ اب دیکھیے حضرت موسیٰ علیہ السلام نے کیا کہا، بڑی یعنی حکمت کے ساتھ جواب دیا، فرمایا
قال علمها عند ربی فی کتاب، ان کا علم رب کے پاس کتاب میں ہے. یعنی بات کو جھوٹ بھی نہیں اور بات اس طریقے سے بیان نہیں فرمائی، حکمت کے ساتھ بیان کر دی تاکہ جو لوگ وہاں پر موجود ہیں ان تک سچ بات پہنچے اور ان کے جو بند کھڑکیاں ہیں ان پر دستک دی جائے، ان کو کھولا جائے. لا یضل ربی ولا ینسا، کہا کہ میرا رب نہ تو غلطی کرتا ہے نہ بھولتا ہے. اب یہ بیان دیکھیے کہ یہ در حقیقت فرعون کو راغب کیا جا رہا ہے کہ رب کیسا ہوتا ہے. آغاز سے ہی کہا کہ تیرا رب 2-3 دفعہ کہا، یعنی یہ بتایا کہ تو اپنی طرف سے ربوبیت کا دعویٰ تو کرتا ہے لیکن یہ یاد رکھ کہ تو کچھ بھی نہیں ہے، تو کچھ بھی نہیں ہے، تیری کوئی حیثیت نہیں ہے. رب کون ہے؟ لا یضل ربی ولا ینسا، جو غلطی بھی نہیں کرتا اور جو بھولتا بھی نہیں ہے. اب دیکھیے آگے فرمایا الذی جعل لکم الارض مہدا وسلک لکم فیہا سبلا وانزل من السماء ماء، کہ وہ خدا ہے کہ جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش بنایا اور تمہارے لیے پھر اس میں راستے چلنے کے لیے بنا دیے. وانزل من السماء ماء، اور پھر آسمان سے پانی کو بھی اتارا. فاخرجنا به ازواجا من نبات شتى، اور پھر ہم نے نکالا اس پانی کے ذریعے سے مختلف سبزیوں کے جوڑے، نبات کے جوڑے مختلف، وہ اللہ تعالیٰ نے پھر اس پانی کے ذریعے سے نکالے. کلوا ورعوا انعامکم، تم بھی کھاؤ اور پھر اپنے جانوروں کو بھی چراؤ. ان فی ذلک لآیات لأولی النہی، کہ بے شک اس میں یقیناً نشانیاں ہیں کن کے لیے؟ عقل والوں کے لیے. یہ جو نہا کا لفظ ہے نا، یہ نہیں سے ہے، یعنی نہیں کا مطلب یعنی انکار، روکنے سے ہے. یعنی عقل والے، نہا عقل کو بھی کہتے ہیں. اس کی وجہ یہ کہ عقل آپ کو، انسان کو، ہم سب کو یہ بتاتی ہے کہ بھئی کیا کام کرنا چاہیے کیا نہیں کرنا چاہیے، نفع نقصان ہمیں بتاتی ہے، ہمیں روکتی ہے. تو اس لیے عقل والوں کو بھی یعنی اولی النہا کہا جاتا ہے، یا صاحب النہا جسے ہم کہتے ہیں کہ ایک شخص عقل والا ہے تو صاحب النہا، اور جو عقل والے ہیں ان کو پھر ہم کہتے ہیں اولی النہا. تو یہاں پر 2 رکوع بحمد اللہ تعالیٰ آج ہم نے مکمل کی. اس سے آگے بڑا خوبصورت ایک مقام ہے جو غالباً 3رے رکوع میں آتا ہے، وہ انشاءاللہ تعالیٰ ہم آئندہ ہفتے 3 اور 4 رکوع اس پر ہم گفتگو کریں گے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں قرآن کا فہم عطا فرمائے. وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین.